ایک ہی رہے گا۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بچے نے کہا ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، فرمایا اچھا چلو اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بھی پوچھ لو۔ کہا چل ایک سوال اور۔ کہا کیا سوال؟ فرمایا خدا ہے تو بتاؤ پھر خدا کا چہرہ کدھر ہے؟ خدا دیکھ کس جانب رہا ہے؟ اس کا چہرہ کس جانب ہے؟ بچے نے کہا پہلی بات تو یہ ہم اس چیز کو مانتے نہیں، وہ قد و قامت و جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے اتنا کہا اور پھر کہا سن، اگر یہ سوال کرتا ہے نا تو سن، ایک چراغ کو روشن کیا جائے۔ چراغ کو روشن کیا گیا، چراغ جلا دیا گیا۔ بچے نے چراغ کو بجھا دیا اور جب چراغ کو بجھایا کہا پھر جلاؤ، پھر جلایا گیا۔ بچے نے پھر کہا اب بتا یہ چراغ جل رہا ہے، اب مجھے بتا یہ کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے، اب مجھے یہ بتا پادری اس چراغ کا چہرہ کدھر ہے؟ اوپر ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب؟ اس کا چہرہ کدھر ہے؟ تو پادری بولا بیٹے یہ ایک چراغ ہے، یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشن دان ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بچہ بولا جب تیرے بناوٹی نور کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا تو پھر میرا خدا تو حقیقی نور ہے، اس کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے جب یہ جواب دیا بچپنے میں نعرہ لگ گیا، بچے کو گود میں بٹھا لیا، پیشانی کو چوما، پادری کے ہوش اڑ گئے۔ بچے کے قریب آیا اور آ کر کے بولا بیٹے زندگی بھر میں نے تعلیم حاصل کی، زندگی بھر میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ 3 ایسے سوال تیار کیے تھے کہ بڑے بڑے عالموں کے ہوش اڑا دوں گا، بڑے بڑے مفتیوں کے ہوش اڑا دوں گا، لیکن بیٹے ذرا سی عمر میں تو نے میرے سوالوں کا بڑا معقول جواب دیا ہے۔ ذرا بیٹے یہ تو بتا تو نے یہ سیکھا کہاں ہے؟ تو نے یہ پڑھا کہاں ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ تو بچہ بولا وہ کوئی اور کتاب نہیں، وہ یہی کتاب ہے قرآن مجید جو میرے سینے سے لگی ہے، جو میرے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، جس کو بیان قرآن میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، بچے کے ہاتھوں کو پادری نے چوما اور کہا بیٹے اب دیر نہ کر، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، اس لیے کہ میں مان گیا تو بھی سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیرا خدا سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مان گیا بیٹے تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا ہے۔ وہ کتاب ان بچوں نے پڑھی ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمارے مفتی غلام منظری، غلام نبی منظری اور حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان منظری کی بہت محنتیں ہیں کہ وہ محنتیں کرتے رہے لگاتار، اور بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر کے نہایت ہی پیار محبت کے ساتھ، جب محبت کی ضرورت پڑی محبت دی، جب تھوڑا سا غصہ دکھانے کی ضرورت پڑی غصہ دکھایا، ہر اعتبار سے بچوں کو ڈیل کیا۔ اللہ نے کرم کیا، آج بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں بچا لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگرچہ بچے ہیں لیکن جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کا قد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سید الملائکہ طائر سدرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو طالب علم جو اللہ کی راہ میں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے دینی، طائر سدرہ سید الملائکہ جبرائیل اپنے پروں کو اس بچے کے قدموں میں بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا قد ہے اس بچے کا۔ اور آخری بات آپ کو سنا کر کے میں چلتا ہوں، بچے کا اللہ اکبر قد کتنا بڑھ جاتا ہے، کتنا بڑھ جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا کہ جب خلیفہ ہارون رشید زندہ تھے اور ان کی بیوی زبیدہ بھی زندہ تھی۔ اب چونکہ میاں بیوی میں لڑائی اور جھگڑا بھی ہوتا ہے تو ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ سے لڑ بیٹھے۔ آپ جانتے ہیں جب بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ بات وہیں تک پہنچ گئی جہاں تک آپ سمجھ رہے ہو، یعنی کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ بیوی نے غصے میں آ کر کے کہا مجھ سے لڑ رہے ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ آخر میں آ کر کے بیوی نے کہہ دیا کہ چل نکل جہنمی میرے گھر سے، چل جہنمی میرے گھر سے نکل جا۔ اتنا کہنا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں او زبیدہ سن، تو مجھے جہنمی کہتی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔
اگر میں جہنمی تو تجھے، زور سے بولو کیا، تجھے طلاق، اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ ہمارے معاشرے کا حال بھی یہی ہے، اگر بات تھوڑی سی انبن ہو جائے تو بیوی بھی یہی کہتی ہے اگر دم ہے تو بول، اور بیوی سے شوہر بھی یہی کہتا کہ چپ جا ورنہ میں بول بھی دوں گا، اور پھر بولتا تو اتنی بولتا ہے کہ بس آپ گن نہیں سکتے، اللہ اکبر، چلتی چلی جاتی ہے رازداری کی طرح، لیکن بعد میں جب ہوش آتا تو تب پتہ چلتا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق ہے۔ اب چوراہوں پر، چپے چپے، خطے خطے، کوشے کوشے پر پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی، اور ایسی باتیں چونکہ پھیلتی بھی جلدی ہیں، پورے علاقے میں پھیل گئی کہ خلیفہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ جب یہ بات پھیلی، علماء کرام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ بیوی نے شوہر کو جہنمی کہا تو شوہر نے پلٹ کے یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ اب سوال یہ ہے کہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، بیوی نکاح سے نکلے گی کہ نہیں؟ بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں یہ سوال پہنچا، پھر ایک مجلس کو سجایا گیا، علماء کرام کو بلایا گیا، بڑے بڑے وقت کے مفتیان اعظام مفسرین وہاں پہ جلوہ گر ہوئے، اور علماء کرام کی مجلس جب سج گئی تو اللہ اکبر، علماء کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا گیا کہ علماء یہ بتاؤ خلیفہ کی بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں، یہ مسئلے کا جواب کیا ہے، اس پر فتویٰ کیا ہے؟ تو علماء کرام خلیفہ سے پوچھتے، خلیفہ ہارون رشید یہ بتاؤ زندگی میں کوئی گناہ کیا؟ خلیفہ نے کہا بہت گناہ کیے۔ علماء فرماتے ہیں پھر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نکل گئی، تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے کو دیکھیے اور قرآن کی عظمت کو سمجھتے چلیے، یہ جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اللہ اکبر شب و روز ایک کر دیتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ ان کو کیسی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ادھر دیکھیں، میری طرف توجہ رکھیں، علماء نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی اس لیے کہ تم نے گناہ کیا ہے، بیوی پر طلاق کا وقوع ہو جائے گا اس لیے کہ تم نے گناہ کیا ہے۔ اب جب علماء کی مجلس اٹھنے لگی تو بچہ بیچ میدان میں سے کھڑا ہو گیا، چھوٹا سا بچہ بیچ میدان میں کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور آواز دے کر کے بولا علماء مفتیان اعظام مصنفین اے علماء، میں آپ سے کہتا ہوں ایک موقع مجھے بھی دے دیا جائے، آپ کی موجودگی میں بھی فتویٰ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ علماء نے کہا بیٹے، بڑے بڑے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، بڑے بڑے مصنفین نے فتویٰ دے دیا، بڑے بڑے اساتذہ نے فتویٰ دے دیا، بڑے بڑے محدثین نے فتویٰ دے دیا، بیٹے اس مجمع میں تیرا کیا کام ہے؟ تو ان کے سامنے کیسے لب کشائی کرے گا؟ بچہ بولا صرف اجازت دے دو، اگر بات معقول ہو تو قبول کرنا اور درست نہ ہو تو منع کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بچے کی دلجوئی کرنے کی نیت سے بچے کو اسٹیج پر بلایا، بچے نے کہا خلیفہ کو کھڑا کر دیا جائے، خلیفہ کو کھڑا کیا گیا۔ بچے نے کہا خلیفہ ہارون رشید، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو، اس کے بعد میں اپنا فتویٰ جاری کروں گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیں علماء کی موجودگی میں بچہ کس شان سے بولتا ہوگا، کس ہمت سے بولتا ہوگا، کس معیار سے بولتا ہوگا۔ بچے نے کہا اجازت دو، خلیفہ کھڑا ہو گیا۔ بچے نے کہا خلیفہ یہ بتاؤ زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ تم گناہ کرنے چلے تھے، گناہ کر بھی سکتے تھے، گناہ کے قریب بھی تھے، لیکن اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا اور اللہ سے ڈر کے تم نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ سے ڈر کے تم نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، اللہ سے ڈر کے تم نے اس غلط کام کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ خلیفہ کہتا بیٹے زندگی میں ایسا کئی بار ہوا، گناہ کر سکتا تھا، گناہ کے بالکل قریب تھا، لیکن اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ بچہ علماء کی موجودگی میں، بڑے بڑے مفتیوں کی موجودگی میں اعلان کرتا ہے خلیفہ میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں، میرا فتویٰ یہ ہے کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، تیری بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی۔ علماء نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، بچہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوگی۔ علماء نے کہہ دیا بیوی نکاح سے نکل گئی، بچہ کہتا ہے نکاح سے نہیں نکلے گی۔ علماء نے بچے کی کلائی کو پکڑا اور کہا بیٹے کس بھروسے کہتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو بچہ بولا علماء دلیل اپنے باپ کی نہیں، دلیل قرآن پاک کی دیتا ہوں، اللہ کی کتاب سے دیتا ہوں۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن کھولو 30واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بچہ بولا کہ اللہ کا کھلا اعلان ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔
علماء نے بچے کی بات کو قبول کیا، چونکہ بات درست ہی، پیشانی کو چوما۔ علماء جانتے ہیں اللہ اکبر وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، وہ بچہ آگے چل کر کے امام شافعی بن کر کے چمکا تھا۔ امام شافعی کی ذات بابرکت تھی، جن کا مزار شریف مصر میں موجود ہے، اور آپ کی دعا سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے فیض سے پچھلے مہینے ہی آپ کے مزار شریف پہ مجھے حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ جس کے پاس جاتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، مفتی سلیمان منظری کو سلامت رکھے، بڑی محنتوں سے انہوں نے پڑھایا، اور یہ تو ماشاءاللہ ماہر علم و فن ہے، ہر میدان کے شہر سوار ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں۔ آج رامپور گرائے میں ہے، یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے فیض گنج میں تھے، ہم نے وہاں بھی دیکھا وہاں کے اجڑے ہوئے چمن کو انہوں نے کیسے آباد کر دیا تھا۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ اپنی الگ پہچان چھوڑ کے آتے ہیں، اپنی الگ شناخت چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہ ان کا کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، ان سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی نہیں ہوگی، دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا، اگر بھگانا ہو وہاں بھی نزدی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رد و ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت بائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرم اس کا بدر پہ بلا کے دیتا ہے، دلوں کو کعبے کا کعبہ بنا کے دیتا ہے، کرم اس کا بدر پہ بلا کے دیتا ہے۔